کیا اپنے کبھی رات کے سناٹے میں دل کے بوجھ کے ساتھ آنکھیں بند کی؟ کیا کبھی اپنے آسمان کی طرف دیکھا اور بس اتنا کہا، آ اللہ؟ تو جان لیجئے وہ لمحہ خالی نہیں ہوتا۔ اس وقت رب العالمین خود زمین کے آسمان پر آ چکا ہوتا ہے۔ جی ہاں، رات کے آخری پہر اللہ تعالیٰ خود نیچے والے آسمان پر آتا ہے اور آواز دیتا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، ہمارا رب ہر رات اسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، اور فرماتا ہے، کون ہے جو مجھے پکارے کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے کہ میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے بخشش مانگے کہ میں اسے معاف کر دوں؟ اللہ تعالیٰ ہر رات اسمان دنیا پر آتے ہیں، یعنی زمین سے قریب ترین آسمان۔ یہ نزول حقیقی ہے، مگر اس کی کیفیت ہم نہیں جان سکتے۔ یہ نزول شان کے لائق ہے جیسے اللہ تعالیٰ چاہے۔ اس میں کوئی تشبیہ مخلوق جیسی صفات نہیں، بلکہ یہ اللہ کی قدرت کا مظہر ہے۔ رات کا وہ لمحہ کب آتا ہے؟ رات کے 3 حصے ہوتے ہیں، پہلا تہائی، دوسرا تہائی، آخری تہائی۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب دنیا سوتی ہے اور اللہ کے خاص بندے جاگتے ہیں۔ یہ وقت کیوں خاص ہے؟ دعا قبول ہوتی ہے، بخشش کی بارش برستی ہے، رب خود پکارتا ہے اور دینے کے لیے تیار کھڑا ہوتا ہے، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، دنیا کے جھمیلے خاموش ہو جاتے ہیں، اور صرف رب و بندے کا راز باقی رہ جاتا ہے، صحابہ و اولیاء کا امن۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے، اگر رات کا آخری پہر نکل جائے اور میری پیشانی سجدے میں نہ جھکی ہو تو میں خود کو محروم سمجھتا ہوں۔ حضرت امام حسن بصر کہتے، اللہ کے وہ بندے جو رات کے وقت جاگتے ہیں وہ زمین پر چراغ کی مانند ہوتے ہیں۔ آج ہم کیوں اس لمحے سے غافل ہیں؟ موبائل سکرین، نیند، سستی بے نیازی۔ ہم رب کے نازل ہونے کے وقت جاگ کر توبہ نہیں کرتے۔ جب وہ کہتا ہے، کون ہے جو مجھ سے مانگے، ہم غافل ہوتے ہیں جبکہ فرشتے بھی دعا کرتے ہیں۔ اگر ہم اس وقت جاگیں تو دل کو سکون ملتا ہے، رزق میں وسعت آتی ہے، مشکلات حل ہوتی ہیں، دعا میں طاقت آ جاتی ہے، گناہوں کی معافی یقینی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزول پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، مگر یہ یاد رکھیں کہ ہم اس کی ذات کی کیفیت نہیں سمجھ سکتے۔ جیسے امام مالک نے فرمایا تھا، نزول معلوم ہے، کیفیت نامعلوم ہے، اس پر ایمان واجب ہے اور سوال کرنا بدعت ہے۔ اس کا مطلب ہم بس اتنا جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہیں، مگر کیسے؟ یہ صرف وہی جانتا ہے اور ہمیں اسی پر ایمان رکھنا ہے۔ محبوب ترین عبادت، نبی کریم کی پوری زندگی میں تہجد کبھی ترک نہیں ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، نبی جب رات کے آخری حصے میں اٹھتے تو طویل قیام کرتے حتیٰ کہ قدموں میں ورم آ جاتا۔ جب صحابہ نے عرض کیا، آ رسول اللہ، اب کے تو سارے گناہ معاف ہیں، پھر اتنی عبادت کیوں؟ آپ نے فرمایا، تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ دن کے شور میں دنیا کی آوازیں غالب ہوتی ہیں، مگر رات کے آخری حصے میں بازار بند ہوتے ہیں، موبائل سائلنٹ ہوتا ہے، زبان خاموش، مگر دل بولنے لگتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب روح کی آواز آسمان سے جا ملتی ہے، تب اللہ کی رحمتیں زمین پر اترتی ہے، اور جو مانگتا ہے وہ خالی نہیں لوٹتا۔ توبہ کی قبولیت کا خاص وقت، اگر آپ کسی گناہ میں پھنسے ہوئے ہیں، کسی شرمندگی میں ڈوبے ہوئے ہیں، کسی خوف بے سکونی میں جل رہے ہیں، تو یہ وقت، رات کا آخری پہر، اللہ سے صاف دل کے ساتھ توبہ کا ہے۔ جو رات کو آنسو بہاتا ہے، اللہ اس کے دل کو دن میں تسکین دیتا ہے۔ انسان کا رب سے مکالمہ، امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، تہجد وہ عبادت ہے جس میں بندہ اپنے رب سے راز و نیاز کرتا ہے۔ یہ دل کی دوا ہے اور روح کا سکون۔ آپ رات کو سجدہ میں جا کر یوں کہیں، اے اللہ، سب کچھ تیرے حوالے، بس تو مجھے معاف کر دے۔ اور پھر اللہ کہتا ہے، میرے بندے میں تیرے پاس آ گیا ہوں، مانگ جو مانگنا ہے۔
اگر آج نہ جاگے تو کب؟ جس وقت اللہ زمین کے قریب آتا ہے، جس وقت فرشتے تمہارے لیے دعا کرتے ہیں، جس وقت سجدہ تمہیں جنت کا راستہ دیتا ہے۔ اگر اس لمحے بھی ہم سوئے رہیں تو محرومی صرف نیند کی نہیں، رب کی قربت سے ہے۔ کیا اللہ کو ہماری ضرورت ہے؟ نہیں، اللہ بے نیاز ہے، ہم اس کے محتاج ہیں۔ وہ نزول کرتا ہے ہماری بخشش کے لیے، ہماری دعا، ہمارے آنسو، ہمارے دل کے سکون کے لیے۔ اگر ہم نہ مانگیں تو وہ ہمیں محروم بھی کر سکتا ہے۔ رات کی تنہائی، دل کا درد، آنکھوں کے آنسو اور سجدے کی گرمی، یہ سب اگر رات کے اس لمحے میں جمع ہو جائیں تو وہی لمحہ زندگی بدل دیتا ہے۔ جب رب خود قریب آ جائے، جب رب خود کہے مانگ لو، جب رب خود ندا دے کون ہے جو توبہ کرے، پھر بھی تم نہ اٹھے تو کس لمحے کا انتظار ہے؟ اگر آج کی رات تم اپنی آنکھوں میں نمی لے کر خاموشی میں سجدہ کرو تو جان لو رب تمہارے قریب ہے، بہت قریب۔ غام نبوت کو سبسکرائب کریں تاکہ تم تک وہ پیغام پہنچے جو دل کو جگا دے اور رات کی تنہائی میں رب سے ملوا دے۔ اللہ ہمیں ہر رات اس سے مانگنے والا بندہ بنا دے، آمین۔